یعنی پی ٹی آئی آپ کی جماعت تھی, لدڑ آپ کا دھڑا تھا, اب لدڑ کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ اگر لدڑ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو وہ ان کی مہربانی, اگر نہیں کھڑے تو نو پرابلم, میں پی ٹی آئی کے ساتھ. اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا پی ٹی آئی کا, جس کے پاس ٹکٹ ہوا, کیا آپ اس کے حق میں 200% فل ٹائم اس کے ساتھ اور نمونہ آپ کو پیش کریں گے کہ کس طریقے سے ورکر سپورٹ کرتا ہے. آزاد نہیں لڑیں گے؟ نہیں, کوسچن ڈزنٹ ارائز. آپ کے حلقے میں مینلی دینا سہاوا ڈومیلی کا علاقہ جی, لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں جی؟ پچھلی دفعہ بھی تو آپ کی حکومت تھی, آج تک دینا میں گیس کا مسئلہ ہے, سہاوا میں گیس کا مسئلہ ہے, سڑکوں گلیوں کی حالت ہی کوئی نہیں, بدحالی ہے. ایک ٹی ایچ کیوں نہیں دے سکے آپ اپنی حکومت میں؟ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ دیکھیں یہ کمی ضرور رہی ہے. پی پی 24 کے ووٹر آپ کو ایم پی اے بنا دیں, گیس کا مسئلہ حل کروائیں گے؟ گیس ایکچولی نا نیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس کا چیک کیا ہے کہ کیا ایشو ہے, انہوں نے کہا نیشنل لیول کے اوپر جو گیس کی پروویژن نے کہا تھا کہ میں کروں گا یہ مسئلہ. سر میں جس چیز کے لیے, جب ان کو ٹکٹ مل گیا تھا, سر میں جس چیز کے لیے 100% شور نہیں ہونا, میں بالکل کمٹ نہیں کروں گا. میرے شہر دینا, سہاوا اور ڈومیلی کے نوجوان بے روزگار ہیں, میں پوچھوں گا ان کے روزگار کے لیے سرکاری نوکریاں سارے آگے پیچھے کے لوگ لے جاتے ہیں, وہ ان کا جو حق ہے ان کو نہیں ملتا, آپ دلوائیں گے؟ تو میں نے ان کے ساتھ ڈن یہ کیا ہوا ہے کہ نوجوان آپ کا اپلائی خود کرے, اپلائی کرنے کے بعد مجھے بتائے, پھر اس کو ایفرٹ کی جا سکتی ہے. آر یو ان دی اسٹیٹ آف وننگ؟ ہاں یہ دیکھیں, یہ بڑا اچھا سوال. یہ یس بالکل. السلام علیکم کیانی صاحب. وعلیکم السلام. فیصلہ کر لیا آپ نے الیکشن لڑنے؟ جی انشاءاللہ. خان کے ہی سپاہی رہیں گے؟ جی ہاں بالکل. خان کے تو کافی سپاہی زخمی ہو گئے, آپ کیسے بچے ہوئے؟ ہاں جی, اس دفعہ ہمیں بھی ہدایات یہ ملی کہ میکسیمم جو ہے خواہشمند وہ اپلائی کریں, تو اس میں سے دیکھتے ہیں کتنے سروائیو کرتے ہیں, تو اس لیے ہم بھی لائن میں ہیں. اچھا, اور آپ نے جس حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, اس میں پہلے ہی پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے, اور وہ بھی راجہ ہی برادری کے تھے. بڑے آپ نے سوچ سمجھ کے لگتا ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس گیپ کو فل کرو. ہاں نہیں, دیکھیے ہماری کبھی بھی خواہش نہ تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جاتے, تو انفارچونیٹلی ہمارے ایم پی اے صاحب بھی اور ایم این اے صاحب بھی دونوں پی ٹی آئی کے تھے, اور دونوں وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, تو دونوں میں پھر اپلائی کر دیا. کیسا لگے گا رائے صاحب؟ پہلے آپ پی ٹی آئی کے چھت کے نیچے تھے, اس کے بعد آپ لدڑ کے چھت کے نیچے تھے. یہ دو, یعنی پی ٹی آئی آپ کی جماعت تھی, لدڑ آپ کا دھڑا تھا, اب لدڑ کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اس وقت قدرت کی ایک خصوصی کرم نوازی تھی کہ وہ دونوں حقیقتیں اکٹھی ہو گئی نا. تو اور اس میں سے جب چودھری فرید صاحب گئے تو پھر بھی میں نے مطلب ان کے ساتھ اس طرح دھڑے کے طور پہ تو نہیں گیا, پارٹی کو پرائرٹی دی. بعد میں جب باقی فیملی تو ان کی تھی, لیکن فواد چودھری صاحب جب بیچ میں لڑکھڑائے اور وہ ایک سچویشن سی بنی جس میں وہ مطلب استحکام میں انہیں جانا پڑا, اس میں کانفرنس وغیرہ میں اٹینڈ کی, تو اس سے صورتحال خراب ہو گئی. تو اب وہ پھر میں نظراتی طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں. خواہش تو یہی ہے کہ وہ ابھی بھی دیکھیں لتڑ کا جانے کو میں اس انداز سے نہیں دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ان کی فیملی کے باقی جو لوگ ہیں جو مطلب اس طرح سروائیو کر رہے سسٹم میں, وہ سارے پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں, سافٹ کارنر رکھتے ہیں. تو اس لیے ان کو ہونا چاہیے, مطلب ساتھ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے. نہیں وہ ساتھ تو نہیں ہے. ہاں وہ صحیح ہے, ابھی تک سو فار نہیں ہے. نہیں, آپ کے اوپر یہ ایک الزام کہہ لیں, حقیقت کہہ لیں, آپ ہی وضاحت کریں گے کہ جی یہ لدڑ کا خاص بندہ ہے, لدڑیا ہے, یہ ایسے کہتے ہیں, تو آپ کیا ہیں؟ دیکھیں یہ کاش لدڑ والے بھی اسی طریقے سے مجھے اون کریں جس طریقے سے دنیا الزام لگانے والی جو ہے وہ لگاتی ہے. دیکھیے میں ان کے ساتھ جب چلوں سنسیئرٹی کے ساتھ چلوں, اور انہوں نے بھی عزت دی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اور پارٹی کے ساتھ تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی کرم نوازی تھی کہ وہ پارٹی کے ساتھ تھے. پارٹی کے اندر بھی جب دو گروپ بن گئے, اس میں ایک نظریاتی بن گیا اور ایک دوسرا. تو میں جس وقت بلٹی صاحب, چودھری زاہد صاحب اور سجید ظفر کیانی صاحب کو ملا, تو میں نے ان سے ہی گزارش کی, میں نے کہا سر یہ جو ہمارے آپس میں گیپ سے ہی ختم ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں وہ صرف لدڑ کی بات کرتے ہیں, وہ نظریاتی جو ہیں وہ ان کو ہم کور کر کے بیٹھے ہوئے, نظریاتی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے. اور تو میں نے کہا سر یہ کہاں پہ پیچ اپ کہاں پہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی پالیٹکس مطلب الیکشن سے پہلے
یہ دونوں گروپ مل جائیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں لدڑ کے ساتھ ہوں اس وقت, جب وہ ملیں گے تو میں ان کے ساتھ آ کے ہم آپس میں مل جائیں گے. بٹ وہ نہیں ہو سکا نا سر, وہ نہیں ہو سکا. اور وہ جو آپس میں گیپس نہیں, آج آپ کدھر ہے؟ آج میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر لدڑ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو وہ ان کی مہربانی ہے, اگر نہیں کھڑا تو نو پرابلم, میں پی ٹی آئی کے ساتھ. پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور لدڑ کی مخالفت کریں گے الیکشن میں. اگر وہ انہوں نے مخالفت کی تو دیکھیں میں تو اپنا بتا رہا ہوں. آزاد انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, تو آپ سر دیکھیں جو بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے آزاد ہی جمع کرائے, میں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کرائے, باقی میکسیمم دنیا آزاد کرا رہی ہے. وہ کیونکہ حالات کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کس کو, تو وہ اس لیے آزاد کرا رہے, آپشنز انہوں نے کھلی رکھی ہوئی ہیں. لیکن وہ ہمدردی پی ٹی آئی کی رکھتے ہیں, تو پی ٹی آئی نے جب ان کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ جو آزاد ہے وہ پی ٹی آئی کو ہو جائے گا. اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا پی ٹی آئی کا, جس کے پاس ٹکٹ ہوا, کیا آپ اس کے حق میں 200% فل ٹائم اس کے ساتھ, اور نمونہ آپ کو پیش کریں گے کہ کس طریقے سے ورکر سپورٹ کرتا ہے. آزاد نہیں لڑیں گے؟ نہیں, کوشچن ڈزنٹ ارائز. دیکھیں اتنی بڑی سوچ, اتنے بڑے نظریے کو فالو کر رہے ہیں, ہمارے لیے زندگی میں یہی بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور ہمارا قائد جس طریقے سے قربانیاں دے رہے اس کو ہم بے وفائی کر دیں یہاں پہ اپنے چھوٹے سے پیٹی انٹرسٹ کے لیے, تو پھر تو ہماری ورتھ ہی کوئی نہیں ہے نا. بالکل اس کو سپورٹ کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی آپ کے حلقے میں وہی ووٹ بینک اس کا سٹینڈ کرتا ہے, موجود ہے؟ سر یہ بالکل یہ ایک عجیب سی وہ سچویشن ہے. جی دیکھیں یہ لوگ ایک مطلب ہیومن سائیکی ہے, یہ جو لیڈرشپ ہے نا یہ اپنی بہت سوفٹ قسم کی شفٹنگ کر دیتی ہے. لیکن جو ووٹر ہے نا سر, ووٹر جب ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے, وہ تب تک واپس نہیں آتا جب تک وہ ایک دفعہ ووٹ نہ ڈال دے ادھر. پھر ادھر سے مایوسی ہو تو پھر وہ واپس آئے گا اور آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہوگا, وہ مایوسی کی کیس میں. ادروائز وہ یہ حواب ہے کیونکہ اس نے معاشرے میں وہ اپنا ایک سٹینڈ لے چکا ہوتا ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ واپس آئے. اس کے لیے اور ریزن نہیں ہے. جو انہوں نے اکنامک سیٹ بیک دیا ہے, جو جس طریقے سے معاشی طور پہ لوگوں کی عملی زندگی میں مشکلات آئی ہیں, نوجوان ینگسٹر ہے موٹر سائیکل پہ پیٹرول بڑھواتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے کہ کہاں سے کہاں چلا گیا. گھر والے جو وہ بجلی کے بل جب دیتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ تو لوگ اپنے دکھ میں اپنے درد میں ان سے بدلہ لیں گے ووٹ کے ذریعے انشاءاللہ. آپ کے حلقے میں مینلی دینا سواوا ڈومیلی کا علاقہ, جی لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ جی پچھلی دفعہ بھی تو آپ کی حکومت تھی, آج تک دینا میں گیس کا مسئلہ ہے, سواوا میں گیس کا مسئلہ ہے, سڑکوں گلیوں کی حالت ہی کوئی نہیں, بدحالی ہے. ایک ٹی ایچ کیوں نہیں دے سکے آپ اپنی حکومت میں, آپ کو کیوں ووٹ دیں لوگ؟ ہاں دیکھیں یہ کمی ضرور رہی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہی عثمان بزدار جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نااہل قسم کا چیف منسٹر تھا, یہ بھی ایک ریکارڈ کی چیز ہوگی کہ جتنے ترقیاتی فنڈ انہوں نے اپنے دور میں ادھر جیلم اور اس پی پی 24 میں دیے, اس کی بھی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیے یہ ہماری پسماندگی بھی تھوڑی سی تو نہیں ہے نا, وہ یہاں پہ مطلب یہ ہمیشہ سے ایک ہلکا انفارچونیٹلی یہ خاموش قسم کے وہ فنڈز یاور کمال صاحب کی ذاتی کاوشیں نہیں تھی. سر دیکھیں یہ ذاتی کاوش اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں, ذاتی کاوش تو بالکل ان کی تو ایفرٹ ہوگی, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ جب پنجاب کو دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ ہر حلقے کے ہر ایم پی اے نے جو پی ٹی آئی کا تھا اس کی ذاتی کاوش سے, لیکن اس کا بہرحال پی ٹی آئی کو ہی کریڈٹ دینا ہوگا نا. عمران خان کی پالیسی اور عثمان بزدار نے پیسہ دیا نا فائنلی, تو اس کاوش کو ہم گیس کب ملے آپ کو ایم پی اے بنا دیں, اگر پی پی 24 کے ووٹر آپ کو ایم پی اے بنا دیں, گیس کا مسئلہ حل کروائیں گے؟ سر یہ دیکھیں یہ گیس کا پرومس نہیں ہو سکتا. گیس ایکچولی نا نیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس کا چیک کیا ہے کہ کیا ایشو ہے, انہوں نے کہا نیشنل لیول کے اوپر جو گیس کی شہباز نے کہا تھا کہ میں کروں گا یہ مسئلہ. سر میں جس چیز کے لیے جب ان کو ٹکٹ مل گیا تھا, سر میں جس چیز کے لیے 100% شور نہیں ہونا میں بالکل کمٹ نہیں کروں گا, لیکن جب یہ چیز ایک ہائی لائٹ ہمیں بھی TS2 کے لیے کوشش کریں. سر یہ 3 دفعہ یہ چیز ہوئی ہے, یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا افتتاح ہوا ہے گیس کا اور وہ نہیں آئی. اب کتنی امبیرسنگ سچویشن ہے کہ وہ ایک صرف ایک پولیٹیکل گیمک کے لیے وہ کاروائی کر دی جائے اور اس کے اوپر نہ, تو وہ کبھی بھی میں اس طرح کی چیز کمٹ نہیں کروں گا. اور جب پھر وہ قابل ہو گیا تو وہ ساری دنیا دیکھ لے گی. کیا کریں گے آپ نے دیکھیے یہاں پہ سر جو ابھی میں سہاوا کے اگر حوالے سے بات کروں تو جو کاروباری ایکٹیویٹیز ہیں ٹھیک ہے نا, وہ بالکل ناپیدر. ہمارا سارا سہاوا دینا سارے دن آتے اپنے کاروباری سلسلے کے لیے, اور سہاوا کے اس طریقے سے حالانکہ وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر بنا لیکن وہ اس طریقے سے اس کو نہیں کیا گیا. مطلب گراؤنڈز ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے, تو وہاں پہ منڈی لگائی جا سکتی ہے, تو منڈی ادھر کیوں نہ لگے, ٹھیک ہے نا.
تو اس کے لیے جو آڑتی ہیں جو منڈیاں چلاتے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کا ہے کہ وہ جانور یہاں پہ لایا کریں اور یہاں پہ وہ سلسلہ ہو تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو. اب مثال کے طور پہ جو موٹر وے کا جو انٹرچینج ہے وہ صحابہ سے نزدیک کروٹا والے ایریا میں جو پروپوزڈ وہ ہے. اب دیکھیں دینا میں بھی ہاؤسنگ کالونی بنی ہے, گجرانوالہ میں بھی, گجر خان میں بھی ہاؤسنگ کالونیز بن رہی ہیں. ایک بیچ میں صحابہ جو ہے وہ لیفٹ اوور ہے باہر. اچھا وہاں پہ ادھر ایک ہاؤسنگ کالونی ہونی چاہیے. پرانی ہاؤسنگ کالونیز میں صرف گاڑی کے اندر نہیں جا سکتی. اچھے بڑے شرفا پڑھے لکھے لوگ, اچھی فیملیز, اور ابھی باہر گئے ہوئے تو ویل آف بھی ہیں, لیکن گاڑی نہیں اندر جا سکتی. اتنے تنگ راستے ہوئے ہوئے, گلیوں میں نالیاں, یہ پرابلمز ہیں. تو اس وجہ سے ایک اچھی ہاؤسنگ کالونی جو ہے وہ نیڈ آف دی ڈے ہے کہ جو اس میں شاہ صاحب کے بیٹے کی شادی پہ جب میں ادھر گیا تو انہوں نے پورے صحابہ شہر کے اوپر ڈالرز گرائے تھے ہیلی کاپٹر سے جی, لیکن جب میں ان کے گھر گیا تو گاڑی مجھے باہر وہ اندر جا نہیں سکتی. سر یہ دینا میں بھی یہی ہے. دینا میں اپنے عزیز ہمارے دینا میں رہتے ہیں, میں جب ادھر جاتا ہوں دونوں سائڈ کے اوپر اوپن نالیاں اور اس میں پانی کھڑا ہوتا ہے. میرے شہر دینا صحابہ اور ڈومیلی کے نوجوان بے روزگار ہیں. ان کے روزگار کے لیے سرکاری نوکریاں سارے آگے پیچھے کے لوگ لے جاتے ہیں. وہ ان کا جو حق ہے ان کو نہیں ملتا. آپ دلوائیں گے؟ بالکل سر. یا برادری پہ فوکس کریں گے, صرف راجہ ہی لگوانا ہے؟ نہیں سر, یہ جو ایک ہم پہ مطلب میری ذات کے اوپر 100 تہمت جو ہے وہ ہم قبول کریں گے سوائے اس والی چیز کے کہ یہ کام نہیں. یہ بیکاز اس کرم میں وہ اس کی ایسا سمجھ گیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں جو بتایا نا کہ یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے, nothing more than that, کہ یہ کون سے, یہ ان میں سے. اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ پلس مائنس وہ چیز نہیں ہے. اور دیکھیں میرے تو ووٹرز ہی زیادہ دوسری برادری کے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس وجہ سے یہ ایشو نہیں ہوگا. یہ میں ابھی جب مطلب حکومت میں یا الیکشن لڑنے سے پہلے بھی جتنی بھی ادھر جاب شاپس کا میں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں یاروں دوستوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کی ریکویسٹ کرتے ہوئے جو نوجوانوں کے جابس کا کیا ہے سلسلہ, اس میں کبھی بھی یہ ایشو نہیں رہا. وہ ایشو یہ تب بنتا کہ جب میرے پاس 5 ویکینسیز آتی ایز اے ایم پی اے اور وہ میں نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی. اس میں پھر جب میں ڈسٹریبیوٹ کرتا میں میرٹ کا وائلیشن کرتا تو پھر میں گناہگار تھا. تو وہ ابھی اسٹیج آئی نہیں کہ میرے پاس اس طریقے سے وہ آئی چیز, لیکن اس سے پہلے جتنا بھی میرا ہاتھ پڑا ہے اس میں ایوری بڈی, ہر قوم برادری ذات کا جو بندہ ہے نا وہ میرے پاس ایک کانفیڈنس کے ساتھ آتا ہے کہ اگر اس کا ہاتھ پڑتا ہوا نہ دیا بھاگے گا. تو میں نے ان کے ساتھ ڈن یہ کیا ہوا ہے کہ نوجوان آپ کا اپلائی خود کرے, اپلائی کرنے کے بعد مجھے بتائے, پھر اس کو ایفرٹ کی جا سکتی ہے, ہیلپ کی جا سکتی ہے. بٹ وہ یہ نہیں کہ کاغذ آپ پکڑا دیں اور آپ کہیں کہ چلو جی اس کی نوکری لگا دو, اس طرح پاسبل نہیں ہے. ایفرٹ نوجوان نے خود کرنا. 2018 میں آپ کے حلقے کی خواتین نے بھی بڑا تاریخی فیصلہ کیا تھا. عمران خان کو بہت ووٹ دیا خواتین نے. آج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین آپ کو ووٹ دیں گی؟ جی بالکل. اور ان کے لیے تیاری کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے تیاری کا تو ابھی پروسیس ہماری جو مخالف پارٹی ہے پی ڈی ایم والے زیادہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہماری طرف سے تیاری کم تھی, انہوں نے ان کو زیادہ تیار کر دیا ذہنی طور پہ. جس طریقے سے انہوں نے ان کے بجٹ کو ڈسٹرب کیا نا, خواتین کے کچن کے جو اخراجات ہیں اور وہ جو اس وجہ سے یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہمارا اتنی ایفرٹ نہیں ہے جتنی ایفرٹ پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے 16 ماہ میں جو مہنگائی کی ہے نا, وہ خواتین کا سارا نظام درم برم ہو گیا اور وہ کچن جو ہے سارا ڈسٹرب ہو گیا. اور اس وجہ سے وہ تو پہلے بھی تنگ تھی, اس دفعہ تو آخری سر جو ہوئے نا ضمنی انتخابات وہ ہوئے راجن پور جام پور میں, جس میں اویس لغاری کے بیٹے عمار لغاری اور محسن لغاری پی ٹی آئی سے تھے. نون میں تھے اویس لغاری کے بیٹے اور محسن لغاری صاحب. اس میں جو گیم چینجر تھا نا سر 40,000 سے وہ جیتا پی ٹی آئی والا. اور گیم چینج, حالانکہ تمام انہوں نے وسائل تمام ادارے ان کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, اور اس میں 40,000 کے فرق سے وہ جیتا ہے. اور اس میں جو گیم چینجر تھا وہ خواتین کے پولنگ اسٹیشن تھے, 70% ویمن جو ہے خواتین, انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. آپ کے حلقے میں جتنے بھی اور لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں ان میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے علاوہ بھی اسٹرانگ ہے کینڈیڈیٹ, یا آپ خود کو ہی سمجھتے ہیں اسٹرانگ؟ نہیں دیکھیں یہ تو اب چونکہ اپنے گھر کی بات ہے نا, آپ مجھے مقابلہ کرتے ہیں دیکھیں مخالف پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے, تو اس وقت کا ٹیپو کیا نہیں فرق ہوگا. یہ گھر کے اندر ایک قسم کا مقابلہ ہے, تو اس میں تمام ادب احترام اور پیار محبت کے ساتھ ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ بالکل. لیکن رسپیکٹ کرتے ہوئے بتائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے.
देखिए इसमें भी काफी सारे वो है ना, तो नाराज हो जाएंगे। हाँ वो देखिए उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए मैंने अपना नाम, और मैं कम्पीट कर रहा हूँ उनके साथ, देखिए मैं कम्पीट कर रहा हूँ अच्छा खुद को बताएं कहाँ पे रैंक करते हैं, आर यू इन द स्टेट ऑफ विनिंग? हाँ ये देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल, ये यस बिल्कुल। अब इसमें ना जो क्वेश्चन में जो क्राइटेरिया रखा है ना वो इम्पोर्टेंट है कि आपने क्राइटेरिया क्या रखा है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखे। अगर आप क्राइटेरिया रखें कि पार्टी के लिए सिंसियरिटी, पार्टी के लिए भाग दौड़, पार्टी के लिए, अच्छा मैं एक ना वर्कर टाइप आदमी हूँ, ठीक है ना, आप मुझे कहेंगे इधर नीचे बैठ जाओ पार्टी के लिए, हम इधर बैठ जाएंगे, ओके उधर खड़े हो जाओ हम उधर खड़े हो जाएंगे। वो आपको टेंट लगाना है, ये कुर्सियाँ लगानी है, बेंच लगाने हैं, इधर कालीन लगाने हैं, बर्तन लगाने हैं, पोस्टर लगाने, डिजाइन कराने, ठीक, ये सब काम पैराफ्लेक्स वगैरह वो मैं खुद जाती तौर पे अपने हाथ के साथ ना वो करके खुशी महसूस करता हूँ। तो मैंने उसको ना मतलब जीरो से स्टार्ट किया, मैं कोई पैराशूटर नहीं हूँ, ठीक है, मैं कहीं से वो ऊपर से नहीं आया, मैं नीचे से उसको कोशिश कर रहा हूँ और उस चीज को। बट यू डू एक्सेप्ट पैराशूटर्स? हाँ देखिए वो पार्टी की अब टाइम चेंज हो गए, सो देखिए टाइम चेंज हो गए, अब वो इलेक्टेबल्स का दौर नहीं रहा, अब ये हुआ है कि पार्टी का जो पैगाम है वो खान को कॉन्फिडेंस है कि वो पैगाम पहुंच चुका है आम आदमी तक, ठीक है। खान कहता है कि सिर्फ उमर नियाज़ी ने खान के अल्फाज में इस तरह किया है कि जो मयार है कैंडिडेट की अहलियत का वो पहले खान के नजरिए और खान से वफादारी, खान के नजरिए से वफादारी और खान से वफादारी, उसकी अहलियत और काबिलियत बाद में आती है। पहले वो मतलब सिंसियर तो हो ना, उसके साथ लॉयल तो हो, बिकॉज बड़े बड़े काबिल लोग आए लॉयल्टी में मार खा गए। तो अब उन्होंने कहा कि लॉयल्टी, उन्होंने कहा वोट की फिक्र ना करो, वोट खान का है, और ये हकीकत है कि वोट तो लोगों ने खान को डालना है ना, ठीक है। तो मैं उस लिहाज से समझता हूँ कि मेरी सिंसियरिटी, मेरी भागदौड़, मेरी एफर्ट, और वो मेरे मुखालफिन भी मानते हैं, ठीक है ना, कि इस ये पागल टाइप है और ये भागता है अपने पार्टी के लिए, और वो मैं दिल से करता हूँ उस चीज को। और वो अच्छा मुझे ये बताएं, आपके हलके में काउंसलर्स और जो चेयरमैन है वो भी आपका साथ देंगे? आपकी निगाह उम्मीद जो है सिर्फ और सिर्फ नजरियाती वोटर के ऊपर है कि ये इसका मुझे वोट मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा, कोई साथ सपोर्ट मिलेगी आप? नहीं, फुल धड़े जो होते हैं। देखिए मैं बेसिकली अब मैं बरादरी वाली सियासत नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन बरादरी एक रियलिटी है, ठीक है। अब सारे के सारे तो मेरे हिसाब से नहीं सोचते, तो इसमें आप बेशक बरादरी की सियासत ना करें ना, बरादरी का वोट मिले तो पूरा किसको लगता है जी? नहीं ठीक है, लेकिन ये कि मैं ये कहता हूँ कि फिर भी मैं उसको उस हिसाब से, मैं सब बरादरी से भी ये चाहूंगा कि अगर वो नजरिए के हिसाब से वोट देना तो मुझे उसमें खुशी होगी, ठीक है ना। तो चले रहने दें, 2-4 जो वोट एक्स्ट्रा डालने हैं क्यों उनको काट रहे? नहीं है देखिए आता हुआ सब अच्छा होता है। नहीं, अल्लाह जानता है कि जो खान ने जो नजरिया दिया हुआ है ना, मैं आपको बता दूंगा जो लोग मेरे साथ इन टच होते हैं वो तमाम बरादरियों के, कोई यूके बैठा है, कोई किधर बैठा हुआ है, हमारे बीच में कॉमन क्या चीज़ है, तो वो नजरिया। जब ये भुट्टो साहब थे ना सर, तो जब ज़िया ने टेक ओवर किया तो उन्होंने ज़िया ने पूछा कि ये झंडे हर जगह, मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ जुबानें, मुख्तलिफ कल्चर है, झंडा है क्या पीपल्स पार्टी का, ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा ये नजरिए पे इकट्ठे हुए हैं, एक नजरिए पे। तो उन्होंने कहा फिर इस नजरिए को तोड़ो ना, तो उन्होंने कहा नजरिए को खत्म करने के लिए तो फिर बड़ा नजरिया लाना पड़ता, तो भुट्टो से बड़ा नजरिया कहाँ से लाए? तो उन्होंने कहा गैर जमाती इलेक्शन करा दो। गैर जमाती इलेक्शन हुए तो वो कश्मीर पॉलिसी, सेहत पॉलिसी, सनत पॉलिसी, तालीम पॉलिसी, ज़राअत पॉलिसी, वो पॉलिसियाँ खत्म होगी, एक फर्द आ गया कि मेरी गली कौन पक्की कराएगा। तो वहां से सोच को वो नीचे लेवल पे लाके तो तोड़ दिया गया उस नजरियाती सियासत को। अब ये इतने अरसे के बाद एक दफा दोबारा वो सिचुएशन बनी है कि जिसमें नजरिए को वोट पड़ेगा, और एक आम आदमी आप देखिएगा कि ये बड़े बड़े ऐवानों को हिला देंगे जब वो वोट डालेंगे इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह आप की स्क्रूटनी का जो है आखिरी तारीख भी कल आ रही है, इससे अगर आप निकलते हैं और टिकट आपको मिलता है, एनीवे हम तो आपके हलके को भी और दीगर हलकों को भी सर्वे भी करेंगे, विजिट भी करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कौन कैंडिडेट कितना स्ट्रांग जो है वो स्टैंड करता है। आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने सुनाया, मेरे तासुरात लिए और ख्यालात से इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।